27ویں ترمیم منظور ہوئی ہے تو آلریڈی 28ویں ترمیم کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک دن ایسا ہوگا کہ جناب سی ڈی ایف، فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی سٹاف، صدر پاکستان، وزیر اعظم، تمام عہدے جو ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں گے. تو دنیا کے کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی عہدہ موجود نہیں ہے. یہ جو عہدہ بنا رہے ہیں اور جس طرح سے دوسری افواج کے حصوں کو آرمی کے نیچے کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی فوج کا بھی جو ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کو تباہ کر رہے ہیں. جو آرمی ہے اس کے اندر سے تو پروفیشنلزم کافی حد تک جا چکی ہے. وہاں پہ تو ابھی پلاٹوں کی لین دین زیادہ چلتی ہے. جو پوزیشن اس وقت وزیر اعظم کے عہدے کی ہے کہ عاصم منیر کے ذاتی ملازم، تو یہ اب تقریباً سب کو اپنا ذاتی ملازم ہی بنا رہے ہیں. ہیل سیزر والا معاملہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سیزر ڈکلیئر کر دیا ہے. سیزر کے سامنے بھی نہ سینٹ کوئی معنی رکھتی تھی، نہ عوام معنی رکھتے تھے. بس سب کچھ اسی لیے تو وہ لفظ ہیل سیزر استعمال کیا شیکسپیئر نے. محسن نقوی کی ٹوٹل حیثیت وہ ہے جو کسی بھی انسان کے دل اور ذہن میں اپنے سالے کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ تو اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس 24 کے الیکشن میں تو تم سب کے سب فارم 47 کی پیداوار ہو. آپ کا تقریباً 1.5 سال علی امین گنڈا پور نے ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے. پاکستان کے روپے کی کوئی وقت نہیں رہی ہے، پاکستان میں ایک انسانی جان کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. اب آپ کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اس والے کھیل میں مات دی. جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے. آپ مجھے تقریباً ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ تو دیکھتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ، لیکن ہم بول رہے تھے پنجابی. ابھی یہ کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز ایسے تھے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میری جگہ میرے چینل پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں، شہزاد اکبر صاحب سے ان کا جو ان پٹ ہے وہ لیں. السلام علیکم شہزاد جی وعلیکم السلام نظر صاحب. سر یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی نیا عہدہ انہوں نے جو کریٹ کیا ہے سی ڈی ایف کا، یہ پہلے چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہوتا تھا، یہ سی ڈی ایف کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو؟ لیکن نظر صاحب پہلی تو بات ہے کہ آپ سے اردو بولنا اتنا معیوب لگتا ہے مجھے، جیسے پتہ نہیں میں اب بتا نہیں سکتا، اور آپ بڑا سیریس پروگرام کرتے ہیں اس لیے میں زیادہ مخول نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. دیکھیں یہ عہدہ جو ہے نا سی ڈی ایف کا، یہ بیسیکلی ایف تو پتہ نہیں کس چیز کے لیے ڈالا ہے انہوں نے. جوائنٹ چیف کا تو عہدہ کچھ اور عہدہ تھا. جوائنٹ چیف کا عہدہ جو تھا اس کے پاس کوئی کمانڈ نہیں تھی، وہ ایک سرمونیل عہدہ ہوتا ہے کہ فوج میں 4 سٹار جنرل کا ایک اور عہدہ قائم کر دیا گیا تھا، بٹ ان ریالٹی وہ عہدہ کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا. لیکن جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے یہ اس کو ریپلیس نہیں کرتا. سی ڈی ایف کا عہدہ جو ہے یہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز جو ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے. یہ بیسیکلی آپ سمجھیے کہ جو فوج کی پوری کمانڈ ہے ڈائریکٹلی ایک فوجی افسر کے ہاتھ میں دے دی گئی. یعنی کہ پہلے جو کمانڈ تھی ایک صدر کے پاس ہوتی تھی کہ عام فورسز کا جو سربراہ ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے، اب کمانڈر آف ڈیفنس فورسز بن گیا. جی دوسرا اس کے اندر ایشو یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ چونکہ آرمی کا ہوگا اور یہ اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں، لیکن وہ عاصم منیر صاحب بطور سی ڈی ایف کے فضائی اور بحری افواج کی بھی سربراہی کریں گے اور ان کے اگلے چیفز کی تعیناتی میں بھی اپنا رول ادا کریں گے. تو یہ ایک نئی قسم کی چیز یا ایک نئی قسم کا عہدہ کریٹ ہو گیا ہے جہاں فوج کی جو اپنے انڈیپینڈنٹ ونگز تھے 3، جو ونگ سے بھی علاوہ آپ کہیں نا کہ ان کی ٹوٹل جو لائن ہے وہ ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کو ایک جگہ مرج کر کے ایک شخصیت کے نیچے کر دیا گیا. مجھے اگر آپ آسان الفاظ میں پوچھیں تو آسان الفاظ میں یہ بیسیکلی پورے پاکستان کے نظام کو مسخر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور اس کی پہلی جو ہے کہ انہوں نے کہا جی پہلا قبضہ انہوں نے فوج کے اوپر کیا ہے. آہستہ آہستہ اس کے بعد وہ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لیگلی، چونکہ اللیگلی تو قبضہ کر چکے ہیں لیکن لیگلی شاید کانسٹیٹیوشنلی، کیونکہ آج بھی جب 27ویں ترمیم منظور ہوئی ہے تو آلریڈی 28ویں ترمیم کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو وہ اب رفتہ رفتہ کر کے آپ کی جو ہے جان سلب ہو رہی ہے. تو ایک دن ایسا ہوگا کہ جناب سی ڈی ایف، فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی سٹاف، صدر پاکستان، وزیر اعظم، تمام عہدے جو ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے یہی اس کی ٹریجیکٹری تو یہی نظر آ رہی ہے. اچھا، اس کا جو آرگومنٹ دیا جا رہا ہے ہم لوگوں کی طرف سے، میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں، کچھ لوگ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں چیف یہ کیونکہ اگر نئے دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ اس کو کر رہے ہیں اسٹریٹجیکلی، اور اس کو آپریشنل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سارے کا سارا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اسی کو اگر آپریشنل ہے تو یہ چیف آف جوائنٹ اسٹاف کو امپروو کرتے یا اس کو کوئی کیا کرنا چاہیے، اس کو کچھ طاقت دیتے، کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا؟
نہیں، نئے دور کے ایسے کون سے تقاضے ہیں جو جناب فوج کو اس وقت آل آف سڈن درکار ہو گئی؟ نئے دور کا تو مجھے کوئی، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت نیا دور کیا صرف پاکستان میں آیا ہے، دنیا کے کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی عہدہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو بڑا واضح ہو چکا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے اس طرح کی لینگویج اٹھا کر جو ہے وہ مختلف ٹویٹس اور بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جتنے بھی سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں، سو مچ سو کہ آپ کے پرانے فوجی جو ہیں، آپ کے سابقہ ڈیفنس سیکرٹری جنرل یاسین ملک صاحب نے 2-4 روز قبل بڑا کھل کر اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ آپ وقت کے تقاضے تو دور کی بات ہے، یہ تو فوج کا جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ تو آج انہوں نے 27ویں ترمیم کی صورت میں ڈھا دیا، لیکن یہ جو عہدہ بنا رہے ہیں اور جس طرح سے دوسری افواج کے حصوں کو آرمی کے نیچے کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی فوج کا بھی جو ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر سے پروفیشنلزم جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آرمی ہے اس کے اندر سے تو پروفیشنلزم کافی حد تک جا چکی ہے، وہاں پہ تو ابھی پلاٹوں کی لین دین زیادہ چلتی ہے، لیکن ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ شاید اس چیز میں اتنی نہیں گھسی ہوئی تھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ اب وہاں پر بھی ایسی تبدیلی پھیل سکتی ہے اس والی حرکت کے بعد، کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی جو دیگر فوج ہیں، جو ادارے ہیں، ان کا فیوچر کس طرف جائے گا۔ نہیں، میرا اگلا کوشچن یہی تھا آپ سے کہ یہ جو آرمی اور جو نیوی ہے، سوری ایئر فورس اور جو نیوی ہے، وہ تو ڈائریکٹلی اب اس کے کمانڈ میں چلے جائیں تو ان کے چیفز کا کیا عہدے کی کیا پوزیشن ہو جائے گی؟ وہ تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے غالباً۔ جو پوزیشن اس وقت وزیر اعظم کے عہدے کی ہے کہ عاصم منیر کے ذاتی ملازم، تو یہ اب تقریباً سب کو اپنا ذاتی ملازم ہی بنا رہے ہیں۔ ایئر فورس کا جو چیف ہے یا نیوی کا جو چیف ہے، وہ سارے جو ہیں ظاہری بات ہے اپنے باس کی طرف دیکھیں گے، اس کو سلوٹ کیا کریں گے، کیونکہ وہ سی ڈی ایف ہے، وہ فیلڈ مارشل ہے، وہ تا حیات باوردی ہوگا۔ اس کو جو اس کی شان میں جتنے قصیدے ہیں وہ آئین کے اندر لکھ دیے گئے ہیں، تو بس ہی از آل ان آل، ایوری ون از سبسروینٹ ٹو ہم۔ وہ میں نے تو اچھا، کہا ہے نا، یہ تو ہیل سیزر والا معاملہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سیزر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ سیزر کے سامنے بھی نہ سینٹ کوئی معنی رکھتی تھی، نہ عوام معنی رکھتے تھے، بس سب کچھ اسی لیے تو وہ لفظ ہیل سیزر استعمال کیا شیکسپیئر نے۔ ہیل سیزر ڈکلیئر کر دیا۔ آج ایک جملہ آپ سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ جملہ، کوئی نہ کوئی فکرہ، کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے۔ ہیل سیزر والی بات بھی عاصم منیر کے ساتھ منسلک ہو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ دی ہیں دھماکے کے بعد کھڑے ہو کے کہ جی پی ٹی جو گورنمنٹ ہے ان کی، کے پی کے کی، وہ پل بیک کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے یہ آپریشن کے لیے۔ اس کو مجھے کسی دوست نے کہا، مجھے کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے انہیں کروایا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو بات ہے محسن نقوی کی ٹوٹل حیثیت وہ ہے جو کسی بھی انسان کے دل اور ذہن میں اپنے سالے کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے تسی ہسو نہیں، مطلب میں تواڈے سالے دی طرف کوئی ایسا اشارہ نہیں کر رہا، لیکن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ کیا بیچتا ہے۔ دیکھیں، کے پی کی حکومت، وہ تو جس دن آپ نے سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے پی بنایا، آپ نے تو اپنی انٹینشن واضح کر دی کہ وی آر ہیڈنگ فار اے فل فلیج کنفرنٹریشن اس لیے ہے کہ آپ نے ہمیں فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، اور وہاں پر نوجوان قیادت جو ایگریسولی کام کرتا ہے، آج بھی اس نے خیبر میں جو کے پی میں بہت بڑا امن جرگے کا انعقاد کیا ہے، جس امن جرگے کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ فوج والوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس کا انعقاد نہ ہو سکے۔ تو یہ تمام چیزیں تو وہ کری جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد محسن نقوی کیا کہتا ہے یا باقی لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ دیکھیے موقع ہے۔ آج پارلیمان کے اندر جو مناظر دیکھنے میں ملے، اچک زئی صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو اسپیکر ہے یا صادق، وہ اپنی طرف سے بڑا ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور بڑا جناب وہ رشتہ داری بنا رہا تھا کہ جی یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اور بڑا کھل کے جناب انہوں نے آگے سے اس کو جو شٹ اپ کال دی ہے، وہ بڑی بیسک سی شٹ اپ کال تھی جو اچک زئی صاحب نے دی ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ کی کوئی بات، آپ کو ذاتی طور پر تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن ادروائز میں آپ کی کوئی بات سن یا مان اس لیے نہیں سکتا کہ آپ بیسیکلی بنیادی طور پر ایک نان ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھیں ایاز صادق نے وہاں پر یہ ایک شیخی بگاڑنے کی کوشش کی تھی کہ جی میں 2 دفعہ ہرا چکا ہوں آپ کے لیڈر کو۔ تو اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں تو چلو تم نے ہرایا ہو یا نہ ہرایا ہو وہ معنی نہیں رکھتا، لیکن 2024 کے الیکشن میں تو تم سب کے سب فارم 47 کی پیداوار ہو۔ تو اب یہ اس طرح کی پیداواری جو حکومت ہے، آپ نے پھر دیکھا کہ وہ جو
ہمارے حلقے کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ بھی نان ریپرزنٹیٹیو ہے، راجہ پرویز اشرف، اس نے ایک انتہائی فضول قسم کی تقریر کی ہے. وہ ہمارے عدیل راجہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے نام کے ساتھ راجہ اتار دینا چاہیے. اتنا بغیرت راجہ تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو یہ اب تمام یہ جو لوگ ہیں یہ اب اپنی عوام کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئے ہیں، یہ تو بس کہ یہ کسی اور جگہ سے آ گئے ہیں. اب ان کے یہاں پہ ہوتے ہوئے سسٹم کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، کیونکہ آپ کا تقریباً 1.5 سال علی امین گنڈا پور نے ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے. بالکل آج اگر علی امین گنڈا پور اتنی زیادہ، جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ، میں کوئی ایسا گندا الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن جتنا وہ تھلے لگا ہوا تھا اتنا وہ تھلے نہ لگا. مطلب دیکھیں نا، داند جو ہوتا ہے قربانی کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ جسا دیکھ کے داند لیتے ہیں، تو ہم نے جسا دیکھ کے جناب سی ایم بنایا تھا، تو وہ اندر سے پتہ نہیں کیا نکل آیا. لیکن اگر آپ اپنا رویہ اور اپنی چیزیں شروع دن سے آپ رکھتے تو آپ بڑی سپیس گین کر سکتے تھے. وی ہیو لاسٹ لاٹ آف ٹائم اینڈ لاٹ آف سپیس. ابھی بھی دیکھیے، آپ بھول جائیے اس وقت جو بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے یا جو بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب ہم بات چیت کر کے چیزیں حل کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ کے بھائی کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ آپ ترمیم در ترمیم کیے جا رہے ہیں. آپ نے 2 سال سے زائد آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا قائد، اس کی بیوی، اس کے فیملی ممبرز آپ نے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں. آپ سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اپنے جیلر سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا. تو اس کے بعد تو صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ عوام کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے. اور اچھا، یہاں پر معاملہ جو ہے نا صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کا نہیں ہے. جی اوور آل سیناریو آپ دیکھیں، عوام کے ساتھ کتنا اس وقت برا حال ہو چکا ہے. نذر عباس صاحب، پاکستان کے روپے کی کوئی وقت نہیں رہی ہے، پاکستان میں ایک انسانی جان کی کوئی وقت نہیں رہی ہے. پورے کا پورا نظام جو ہے اس وقت وہاں پہ تہس نہس ہو چکا ہے. یہ کتنی دیر اس طرح سے سروائیو کرے گا؟ مجھے بتائیں نا کہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ہے، جس کا سارا دار و مدار باہر سے منگائے جانے والے مال کے اوپر ہے، اور باہر سے منگانے والا مال جو ہے وہ واحد آپ اس فورن ریمیٹنس کی وجہ سے خرید پاتے ہیں جو آپ کو اوورسیز پاکستانی بیچتے ہیں. لیکن اس وقت ان کے ظلم کا یہ عالم ہے کہ یہ آلریڈی اس وقت تھریٹن کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہم ڈول نیشنلٹی بھی ختم کر دیں گے. مطلب ایک حکومت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک کولیشن پاتھ کے اوپر جا رہی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی بہتری کریں گے. اچھا، ابھی وہ بات آپ نے کہ اوورسیز پاکستان کا ذکر ہوا تو میرا یہ سرسری ایک چیز ذہن میں آ رہی کہ ابھی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے وہاں پہ بارسلونا میں اسپین میں، جس میں اوورسیز پاکستانی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور میری آف دا ریکارڈ کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ اب آپ نے ذکر کیا تو وہ مجھے ریلیونٹ لگا یہ کوشچن پوچھنا. ابھی بہت زیادہ فرسٹریشن ہے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں میں، اور جو ابھی یہاں الیکشن کی کال بھی دی گئی ہے انہوں نے، اس کے اوپر بھی وہ لوگ بات. آپ کیا ایڈوائز کریں گے ان کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو؟ اور کیونکہ یہ ان کے فرسٹریشن بہت ہے، وہ بالکل بھی اعتماد نہیں کر پا رہے اپنی جو لیڈرشپ ہے، جس طرح کہ علی امین گنڈا پور نے 1.5 سال نظر ضائع کر صاحب دیا. وہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں. نظر صاحب پہلی بات یہ ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ، میں خود پاکستان سے باہر رہتا ہوں نا، اب تو میں آپ لوگوں میں شامل ہو چکا ہوں جو اوورسیز آپ پاکستانی ہیں سارے. جی لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ ہماری فرسٹریشن جو ہے نا وہ آپشنل ہے. آپ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. آپشنل کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم نے خود اپنے سر پہ ایک چیز لی ہوئی ہے نا، کہ ہم روز صبح اٹھ کے پاکستان کا اخبار کھولتے ہیں، پاکستان کا سوشل میڈیا کھولتے ہیں، پاکستان لوگوں صحیح. سے بات کرتے ہیں اور جی پاکستان کا حال احوال لیتے ہیں، اور اس کو لے کر پھر پریشان ہوتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں. یہ آپشنل ہے. ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ حالات بڑے بہتر ہیں. ہم بالکل. اگر چاہیں تو یہ کھڑکی بند کر دیں، ہم یہاں کی تکلیف لینے شروع کر دیں، اس کے اپنے مسائل اپنے حل ہوں گے. ٹھیک. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں ان کی تکلیف کا اندازہ کریں، کیونکہ ان کی تکلیف آپشنل نہیں ہے، وہ اس سچویشن کا حصہ ہیں. ان کے ساتھ جو گزر رہی ہے وہ اس سے کوئی فرار کی راہ نہیں ہے. اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز بڑے محدود ہیں، اور پھر ہر وقت کے ساتھ ہر دفعہ ان لوگوں کو آپ کہہ لیجئے کہ چھوڑا گیا ہے، ان کو ایک قسم کا لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، جو لفظ آپ نے استعمال کیا تھا. اب اس سیناریو کے اندر دیکھیے، اوورسیز پاکستانی ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھیے ہم صرف سپورٹ ہو سکتے ہیں. ہمیں جو دیکھیے آپ لوگ کانفرنس کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ آپس میں بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اچھا ہے، اور ایک دوسرے سے ملتے بھی رہنا چاہیے.
لیکن میری سب سے یہی درخواست ہوگی کہ اپنی فرسٹریشن کو چینلائز کریں، اور اس کو چینلائز کریں اپنی لوکل انگیجمنٹ کے اندر۔ لوکل انگیجمنٹ کے بھی دو پہلو ہیں یا دو اس کے حصے ہیں۔ جی پہلی انگیجمنٹ آپ ود ان کمیونٹی کریں، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ ڈائیورسٹی آتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ عمران خان سے جڑا ہوا ہے اور پاکستان کے حالات کے بارے میں بڑا پریشان ہے، لیکن اس کے حل کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں، تو انہیں اکٹھا کیجئے، ان سے بات چیت کیجئے، اور وہاں بیٹھ کر کچھ ادھر بھی کہتے ہیں نا کہ سمجھنے پڑھنے لکھنے کا کام کریں۔ دوسرا، آپ کی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے جن جن ملکوں میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے فیصلہ سازوں کے ساتھ۔ اور ایک میری بات ذہن نشین کر لیجئے، انگیجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک امیر شخص جو ہے بہت سارے پیسے خرچ کر کے لابنگ کرے اور 5-6 قسم کے ایونٹس کرا لے کہ جناب فلانے میں نے سینیٹرز بلا لیے ہیں اور فلانے میں نے ایم پیز بلا لیے ہیں۔ بیکاز وہ بھی جو انگیجمنٹ ہے نا، جو پیسے دے کے کسی لابیسٹ فرم کے تھرو کی جاتی ہے، اس کی کوئی لانجیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ایک ایونٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز معنی رکھتی ہے، جو زیادہ میٹر کرے گی، وہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ پہچاننے کی ضرورت ہے، اور آپ کی اپنی اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے کانسٹیٹوئنٹ ہیں، وہاں کے اس جمہوری بنیادی نظام کے اندر آپ ایک بہت اہم ستون ہیں۔ اس سسٹم کو استعمال کرنے کا سیکھیے، اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن شروع کریں، لوکل پالیٹکس کے اندر ایکٹیو ہوں، اپنی صرف پاکستانی پالیٹکس تک محدود نہ ہوں۔ جب آپ لوکل پالیٹکس میں ایکٹیو ہوں گے تو وہ لوگ پھر آپ کی بھی سنیں گے، اور ان پلیٹ فارمز کے اوپر وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی ہو سکتی ہیں، وہ مختلف حکومتی سطح کی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، ایجوکیٹ کریں ان کے فیصلہ سازوں کو کہ حضور ہم جو آپ سے پاکستان میں ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ دراصل آپ کے حق میں کیوں کر بہتر ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ آپ اگر پاکستانی ساتھ مل کے پاوے اور نہاریاں کھاتے رہیں گے تو اس سے صرف آپ کا وزن اور کولیسٹرول بڑھے گا اور کچھ نہیں۔ جی، وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، پاوے نہاریاں نہیں ہوں گی، لیکن مجھے اس میں سے ایک کوشچن اور نکلتا ہے اس بات میں سے، اس انگیجمنٹ میں سے، کہ پاک پیک نے امریکہ میں بڑی لابنگ کی، بڑی چیزیں کی، انہوں نے بڑا اپنا کام کیا، لیکن اس کا ہمیں نتیجہ لوگ اکثر کوشچن کرتے ہیں کہ جی ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ سر دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا، آپ کام تو سارے لوگ کر رہے ہیں، ہر کام کے اپنے چیلنجز اور اپنی اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ جو جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کام وہ ہے، دیکھیے واشنگٹن ڈی سی ہو گیا، لنڈن ہو گیا، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر سیاست بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک چیز آتی ہے، آپ نے دیکھیے پاک پیک جو تھا ایک پیپل پشٹ ایک انیشیٹو تھا نا، کہ جی لوگوں نے مل بانٹ کے آپس میں 2 4 10 50 لوگوں نے مل کے پیسے پوسے ڈالے، فنڈ جنریشن کی، کچھ لابیسٹ ہائر کیے، کچھ خود محنت کی، 4 6 جو ہے سینیٹرز کانگریس مین پکڑے، ان کے ساتھ بات چیت کی، ٹھیک ہے، بہت اچھی ایفرٹ ہو گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جناب ریاست کودی بیچ میں، ریاست نے اپنے خزانوں کے آپ سے لٹے ہوئے مال کے منہ کھول دیے، اور انہوں نے لمبے نوٹو لگائے، اور پھر یہ ہوا کہ ان کے لابیسٹ نے آپ کے لابیسٹ کو ہرا دیا، ٹو جی پٹ اٹ ویری سمپلی اینڈ بلنٹلی۔ جی 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 وہ چیز لابیسٹ آپ کو نہیں ہرا سکتا نا، وہ ہے آپ کی لوکل بنیادی، کیونکہ دیکھیے لابیسٹ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا، لابیسٹ جو ہے وہ ایک بزنس ہوتا ہے۔ کنٹینٹ کریشن میں ہمیشہ آپ کو جو ہے نا، آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں جی کیمرہ اچھا ہونا چاہیے، لائٹ اچھی ہونی چاہیے، میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں کہ حضور تہاڈا جڑا نا تہاڈا گانا مشہور ہونا چاہیے، پیچھے والے سازندے چنگے نہ بھی ہون تو لوگ سنن تانوں دوروں دوروں آن گے، اپنے گانے تے توجہ دو۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں دیکھیں نا، یو ایس کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، یو کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، پورا ملک کافی وسیع ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس دلائیے، وہاں کے جو فیصلہ ساز ہیں، مطلب لابیس سے ہٹ کر ان کو احساس دلائیے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ باتیں کیوں کر پاکستان اور اس ملک کے مفاد میں بہتر ہیں۔ یہ جو انیشیٹو ہے اس کا آپ کو زیادہ اثر ہوگا، اس کو لابیسٹ مات نہیں کر سکتا، بیکاز جب یہ کنسرن کسی ایم پی، کسی سینیٹر، کسی ریپرزنٹیٹیو کے اپنے کانسٹیٹوئنٹ کا ایشو ہوگا تو وہ اس کے لیے زیادہ مقدم ہوگا بنسبت اس کے جو اسے کسی ڈی سی بیسڈ لابیسٹ نے کسی بات کے اوپر الجھایا ہو یا سلجھایا ہو۔ تو چونکہ وہ انہوں نے وہاں کی جو گراس روٹ پالیٹکس ہے اس کے اندر علاقے کے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مقدم تصور کیے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پاک پیک جو ہے وہ ایک واشنگٹن ڈی سی کی
پالیٹکس کے اوپر وہ کھیلے، لیکن اب آپ کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اس والے کھیل میں مات دی. تو اب اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا آپ وہ کریں اور انگیج کریں، زیادہ سے زیادہ کمیونٹی موبیلائزیشن کریں. کمیونٹی موبیلائزیشن کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم ہر جمعے کو جا کے گالیاں نکال کے آ جاتے ہیں، وہ تو ہم ویسے ہی اپنی روٹی ہضم کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی انگیجمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو صبح شام آپ تنگ کر کے رکھیں کہ وائی پاکستان میٹرز، وائی عمران خان میٹرز، وائی ہیومن رائٹس ان پاکستان میٹرز، بیکاز آپ کے ملکوں میں بھی جو مسائل ہماری وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ پاکستان میں آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اس سے رستہ نکلے گا. جی ناظرین، یہ جو آپ نے سننا، جیسے آپ سن رہے ہیں، دس از ویری انفارمیٹیو. اور میری جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ میں ہلکا شیئر کر دیتا ہوں. دس از ویری ویری نائس، آلویز نائس ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ود دی پریسیڈنٹ شہزاد اکبر. ان کے پاس ایڈوائز بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں. اب یہ ہمارے ساتھی بن گئے، اوورسیز پاکستانی بن گئے. ڈسکشن جو ہے نا وہ آپ 2-3 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس وقت ہمارا جو کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تھوڑا. ان کو شہزاد بھائی کو بھی جانا ہے، ان کو بھی جلدی، شہزاد صاحب کو. تو تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. لوگوں نے ہم اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو جی، شکریہ، خدا حافظ.